سمجھ لے گا۔ تو میں نے گزشتہ پروگرام میں کچھ یہ احکام شریعت مصطفیٰ کے مسائل سنت و بدعت کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کی تھیں، وہابیت اور دیوبندیت کے تعلق سے، کہ علماء دیوبند یہ بات علی الاعلان کہتے ہیں کہ جناب علی ہم وہابی نہیں ہیں، اور ہمیں وہابی کہنا یہ سراسر دھاندلی ہے، زیادتی ہے، بلکہ ہم تو بہرحال وہابیت کو یہ تشدد اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے گمراہ فرقہ تصور کیا ہے، اور جو بکواس اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں وہ تو بہرحال ہے ہی، وہ میں نے گزشتہ پروگرام میں پیش کی۔ لیکن مجھے ایک بات سے حیرت ہوئی، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رشیدیہ ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے فقہ حنفی کا انمول خزینہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، محمد علی کارخانہ، اسلامی کتب، دکان نمبر 2، اردو بازار، کراچی۔ یہ فتاوی رشیدیہ کامل۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی باتیں میں پڑھ رہا تھا، تو ایک جگہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب وہابیوں کے عقائد، فتاوی رشیدیہ مکمل عکسی 224 نمبر، یہ یہاں سوال ہو رہا ہے کہ وہابی مذہب یہ کون فرقہ ہے، مردود ہے یا مقبول، اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق اہل سنت والجماعت ہیں یا مخالف، کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوال کسی سائل نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے کیا، تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی لکھ رہے ہیں جواب کہ دیکھیں، غور کریں، یہ بھی دیوبندی مولوی ہے جو مفسر قرآن ہے دیوبند کا، لیکن ان کی باتوں میں ٹکراؤ کتنا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ جو پچھلے لیکچر کو سن چکے ہیں کہ جنہوں نے وہابیت کو نہ جانے کیا کیا غلیظ گالیاں دی ہیں، وہی رشید احمد صاحب گنگوہی یہاں تحریر کر رہے ہیں جواب کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں علماء دیوبند کی یہ کتاب وہابیت سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے، اور وہابیت کو احمق، بیوقوف اور علماء اور اہل سنت والجماعت سے ایک دم خلاف تصور کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور بلکہ ایک فتنہ تصور کر رہی ہے دیوبندیت۔ یہ علماء دیوبند کا ایک رخ ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے کیا، اور یہ دوسرا رخ ہے ان کے بزرگان کا، رشید احمد گنگوہی صاحب کا، جو لکھ رہے ہیں کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں، باقی بندہ آپ کو دعا گو ہے، سب امور کے لیے دست بدعا ہے، فقط والسلام۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ ان کے گرو گھنٹال ہیں شاہد صاحب کے، گرو گھنٹال کی یہ بات ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ ایک رخ دکھانا تھا، اور یہ کتاب میرے پاس کئی پہلوں سے موجود تھی، بس میں نے ایسے ہی پلٹنا شروع کیا اس میں، تو بہت ساری باتیں ہمیں اس کے اندر ملی ہیں، لیکن بہرحال میں ان مسائل میں اس تعلق سے نہیں الجھنا چاہتا، بلکہ اچھا ایک بات لگے دست، منصور حلاج کے باتیں صوفیوں کے تعلق سے میں نے صوفی اور برہمن صوفی اور شیطان صوفیزم اور اسلام میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ منصور حلاج جو تھا اس نے انا الحق کا نعرہ لگایا کہ میں اللہ ہوں، اور اس تعلق سے جو واقعات دیوبندی فرقے کا جو اس سلسلے میں عقیدہ ہے، تو دیوبندیوں کے گرو گھنٹال مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، سوال کیا گیا کہ منصور کون تھے، منصور کی جن کو دار پر چڑھایا گیا تھا یعنی سولی پر چڑھایا گیا تھا، آپ کے نزدیک ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ جبکہ میں نے کہا وہ شیطان آدمی تھا، اور پورے علماء اہل سنت اس بات کی رائے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کہے وہ شیطان ہے۔ وحدت الوجود کا وہ قائل تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے، اور یہ عقیدہ سراسر یہودیت، نصرانیت اور برہمنیت سے حاصل کیا ہوا عقیدہ ہے۔ تو پوچھا گیا رشید احمد صاحب گنگوہی سے کہ وہ ولی ہیں یا نہیں ہیں، اگر ولی ہیں تو یہ کون سی منزل میں تھے، قرب نوافل میں یا قرب فرائض میں؟ یہ صفحہ نمبر 222 ہے۔ اور اگر ولی نہیں ہیں تو کس دین میں ہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ بندہ کے نزدیک یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی کے نزدیک وہ ولی تھے۔ کون ولی تھے؟ منصور حلاج، وہ ولی تھے، اور منازل ولایت سے بندہ ناواقف ہے، اور بزرگوں کے درجات کو جاننا کام میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ
वली उल्लाह थे। ये देवबंदियत का अकीदा है कि वो मंसूर हल्लाज जिसको कुफ्र की वजह से उसके ऊपर फतवा लगाया गया और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने बगदाद के अंदर उसको कत्ल का बहरहाल फतवा दिया और उसको कत्ल किया गया, उस ताल्लुक से इनकी ये बात है। आइए उलमाए देवबंद की मजीद डायरियाँ मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ और मैं आपके सामने कुछ बातें, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि उलमाए देवबंद उलमाए हरमैन शरीफैन यानी वहाबियों के पीछे की बात जो है वो क्या कहते हैं, वित्र की नमाज के पढ़ने को जायज़ नहीं करार देते हैं। और ये फतवा देवबंद का है जो मेरे पास हमारे बिरादरम ने भेजा है और उलमाए देवबंद ने ये फतवा दिया है कि जिस तरीके पर हरमैन शरीफैन के इमाम वित्र पढ़ते हैं, अहनाफ को चाहिए कि वो उस वित्र से दूर रहें, उस वित्र के अंदर शरीक न हो, बल्कि अपने अलग से वित्र पढ़ने। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये वो उलमा हैं जो उम्मत के अंदर इत्तिहाद व इत्तेफाक के नारे लगाते हैं, इत्तेफाक व इत्तिहाद की बातें हमारे मुल्कों में करते हैं कि भाइयों इत्तेफाक व इत्तिहाद कर लो, हरम एक है, इमाम एक हैं, काबा एक है, सब कुछ एक है। यहाँ सैकड़ों हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग नमाज, रमजान के अंदर लाखों को लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये हनफी फिरका, हनफी जमात के हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं, देवबंदी और बरेलवी तो खैर नमाजी के कायल नहीं हैं, वैसे ये भी गैर मुक़ल्लिदों की नमाज को मकरूह समझते हैं, हनफी देवबंदी भी। चुनांचे मैं इंशाअल्लाह ताला भी मैं बताऊंगा और वो मेरे पास हवाला मौजूद है। तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब आली नमाज नहीं पढ़ना चाहिए वितर की। और ये मक्के के अंदर बैठा हुआ वो एक है, एक और मौलवी है, उसका नाम है मोहम्मद मक्की करके, वो हरम में जो है बातें भी करता है, यानी उसके दर्स भी होते हैं, वो भी लोगों को उर्दू जुबान में मना करता है कि हरमैन के पीछे वितर की नमाज न पढ़ें तो बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह। ये वहदत उम्मत की दावत देने वाली कौम है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आइए, जब बात आई है इस ताल्लुक से, तो आइए मैं एक हवाला आपकी नज़र जो है कर रहा हूँ। हज का मौसम चल रहा है और शायद ये मेरा आखिरी लेक्चर हो अगले हफ्ते, चूंकि हज का मौसम आ रहा है, अरफा की तारीख होगी, इसलिए अब कुर्बानी के बाद यानी हज के बाद ही इंशाअल्लाह हमारा ये लेक्चर फिर शुरू होगा। ये देखें मेरे हाथ में मुअल्लिमुल हुज्जाज है, मुअल्लिमुल हुज्जाज। ये एक किताब है जनाब अक्सी मुसन्नफा मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, मुफ्ती आजम मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर देवबंद, सादी बुक डिपो वसीयाबाद इलाहाबाद की छपी हुई ये किताब है। तो इसके अंदर भी ये मुअल्लिमुल हुज्जाज है, यानी हाजियों को तालीम देने वाली किताब, रहनुमाई करने वाली किताब, यानी वो हाजी बेचारे मर्द या औरत जो यहाँ आते हैं हज करने के लिए, उनको तालीम देने वाली ये किताब है। इसमें कुछ बातें बहरहाल बड़ी अहम हैं, यानी खुराफात की। आइए मैं एक खुराफात आपके सामने पेश करता हूँ कि इसके अंदर हजरत ने नकल फरमाया है एक जगह, मसला नकल करते हैं। और उससे मसला नकल करते हैं कि जनाब आली, यानी इनके जहनों में आज भी वो फितना जो उम्मत को तकसीम करने का है, ये मुफ्ती आजम हैं, मुफ्ती आजम सहारनपुर हैं, इनके जहनों में वो फितने उम्मत के दरमियान तफरकों के आज भी पनपते रहे हैं और लोगों के अंदर फैला रहे हैं। वो हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली और फलानी का यहाँ लिख रहे हैं, मसला बयान कर रहे हैं कि मुकीम शख्स को कसर करना जायज़ नहीं, खाह मुक्तदी हो या इमाम, यहाँ ख्वाह मुक्तदी हो या इमाम, और अगर मुकीम इमाम हो तो मुक्तदी इमाम हो और कसर करे तो उसकी इक्तदा ना मुसाफिर को जायज़ है ना मुकीम को। मुक्तदी अगर मुकीम इमाम हो तो कसर करे तो उसकी इक्तदा ना मुसाफिर को जायज़ है ना मुकीम को। अगर कोई इमाम मुकीम कसर करेगा तो इमाम और मुक्तदी दोनों की नमाज ना होगी। यहाँ पर हजरत ने हाशिया लगाया है नंबर 2 का, लिखते हैं मसला, अगर इमाम मालिकी या हम्बली वगैरह हो, देखें अगर इमाम, यही वो लोग थे जिन्होंने हरम को 4 हिस्सों में बांटा था, और जब कोई शाफी नमाज पढ़ता था तो तीनों जमातें बैठी रहती थीं और उनके पीछे वो नमाज नहीं पढ़ते थे और कहा करती थी, वो लोग कहा करते थे कि ये शाफी नमाज पढ़ रहा है, इमाम पढ़ा रहा है, हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई मालिकी पढ़ता तो हम्बली और शाफी और हनफी बैठे रहते थे कि इनके पीछे नमाज जायज नहीं। इस तरह से एक दूसरे को हक भी बताते हैं और एक दूसरे के पीछे इन लोगों की नमाज भी नहीं होती है। अस्तगफिरुल्लाह। तो चुनांचे ये कहते हैं कि अब यहां भी
کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا، اور یہی وہ لوگ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑے سارے، اب میں مسائل میں نہیں داخل ہونا چاہتا، لیکن ان کا ذہن میں بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کا ذہن دیکھیں. کہتے ہیں اگر امام مالکی یا حنبلی وغیرہ ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے تو حنفی کو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے حج کیا اور آپ نے آخری حج حجۃ الوداع فرمایا، اس کے اندر مکے کے لوگ بھی تھے، مدینے کے لوگ بھی تھے، مکے کے قرب و جوار کے لوگ بھی تھے، سب تھے. آپ نے سب کو قصر کرنے کا عرفات کے میدان میں حکم دیا تھا، سب کو قصر کرنے کا، کہ ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے جمع کر کے پڑھو. سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس میں کوئی تفریق نہیں کی تھی. لیکن فقہی بنیادوں پر، منہ شگافیوں پر دیکھیں کس طرح سے تقسیم ہو رہی ہے کہ اگر امام مالکی یا حنبلی وغیرہ ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے تو حنفی کو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے. جیسا کہ آج کل امام مقیم نماز پڑھتا ہے اور قصر کرتا ہے، ایسی صورت میں رائے دے رہے ہیں مفتی اعظم، کیا ایسی صورت میں حنفیوں کو ان کی اقتداء کرنی جائز نہیں ہے. یعنی اب حج میں بھی تم اماموں کے پیچھے نماز مت پڑھو، عرفات کے میدان میں بھی اس کے پیچھے نعوذ باللہ نماز نہ پڑھو، بلکہ اپنے اپنے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، جمع نہ کرنی چاہیے. اللہ اکبر. دیکھیں دنیا جانتی ہے کہ عرفات کے میدان میں جمع بین الصلاتین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، دنیا حاجی لوگ جانتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے یہ ملا نے، اللہ انہیں ہدایت دے، جنہوں نے آج بھی اپنی آنکھوں پر تقلید جیسی گھناؤنی چیز کی پٹی باندھی ہوئی ہے، آج بھی یہ اس امام الناس بیچارے حاجیوں کو امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، الگ الگ سے جو ہے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھو، عصر کے وقت میں عصر پڑھو، الگ الگ پڑھ لیا کرو. استغفر. یہ وحدت امت کی تعلیم دے رہے ہیں. لکھ رہے ہیں امام مالک وغیرہ کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے، لیکن حنفی کو اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر 3 روز کی مسافت سے سفر کر کے آیا ہو تو اقتداء جائز ہے. اب مشورہ دے رہے ہیں حکومت سعودی عربیہ کو کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے. حکومت کو چاہیے کہ احناف کے مذہب کی رعایت کرے، اور امام کو، اور ہیلا کیا ہے، ہیلوں میں تو یہ ایکسپرٹ ہیں، فقہ حنفی تو ہیلوں میں ایکسپرٹ ہے. ہاں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کے پاس 1 کلو سونا رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. فقہ حنفی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گی بندے تو حنفی ہے، میں تجھے مسئلہ بتاتی ہوں. فقہ حنفی فوراً وکالت کرے گی. فقہ حنفی آپ کے بغل میں آ کے آپ کو ہیلا دے گی. کیا ہیلا دے گی؟ کہے گی تو تیرے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، لیکن اب تو دینا نہیں چاہتا اور کل تجھے نکالنا بھی ہے، ایسا کر وہ 1 کلو سونا اپنی محترمہ کو ہدیہ کر دے. اللہ، خلاص آپ نے محترمہ کو ہدیہ کر دیا، بات ختم. اب آپ کے پاس سونا نہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، محترمہ کے پاس سونا ہے. اب وہ محترمہ کے اوپر بھی سال گزرنا ہے تب جا کے ان کے اوپر فرض ہوگی. اب محترمہ کو ہدیہ ملا، سال گزرا، اب محترمہ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے. محترمہ کو سونا 1 کلو بچانا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے. محترمہ نے سوچا ارے کل تو ہمارے اوپر یہ فرض ہو جائے گی اور ہمیں زکوٰۃ تقریباً نکالنا پڑے گی. ایسا کرو، فقہ حنفی نے آ کر کے اس کی وکالت کرنا شروع کی اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، ہم تو زندہ ہیں. ارے دنیا میں جب ہم زندہ رہیں گے تمہیں کبھی زندگی میں زکوٰۃ بھی نکالنا نہیں پڑے گی. اور میرا دعویٰ ہے، اب پوری دنیا کے حنفیوں کو چیلنج ہے کہ جاؤ تمہاری فتاوی عالمگیری اور در مختار کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دنیا اگر تم نے اولاً تو جب سے اللہ کے فضل و کرم سے فقہ حنفی بنی ہے تب سے لے کر آج تک الحمدللہ کہیں ان کا یہ اس فقہ کا نفاذ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر فقہ حنفی کو کسی ملک میں نافذ کر دو تو کبھی بھی کسی کو نہ کوڑے لگیں گے زنا کے اور نہ ہی کوئی حد قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ زبردست وکیل ہے وہ اور حالات کے بتاتا ہوں میں انشاءاللہ. یہ دیکھو امام بخاری پر یہ مفت، امام بخاری کو یہ لوگ مفت میں نہیں انکار کرتے، امام بخاری کی فقاہت کو یہ لوگ مفت میں نہیں چیلنج کرتے. امام بخاری نے ان کے بخیے ادھیڑے ہیں. امام بخاری نے
اپنی صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کا نام تک ذکر نہیں کیا ہے، نام تک ذکر نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تو پوری فقہ رائے پر قائم ہے، ان کی پوری فقہ جو ہے وہ جناب عالی قیاسات کے اوپر اور ہیلوں۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب الحیل کہ جب باب الحیل میں احادیث کے تعلق سے جو گفتگو کرنا شروع کی تو کہیں ان کا نام نہیں لیا، جہاں کہیں بھی حنفی فقہ کا نام آتا تھا تو امام بخاری لکھتے ہیں، اور اٹھاؤ صحیح بخاری، لکھتے ہیں قال